سادات وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ہم سب کسی نہ کسی حد تک جانتے ہیں کہ 1947 میں جب متحدہ ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اس وقت پاکستان کی معاشی اور انتظامی کشتی تفیڑوں کی زد میں تھی۔ ملک کے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم میں واضح طور پر بھارت کو نوازتے ہوئے پاکستان کو کمزور رکھنے کی شعوری کوشش ہی کی گئی، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ وسائل کی اس تقسیم کو ان خطوط کی بنیاد پر کیا گیا کہ یہ نوزائیدہ سلطنت اپنے چند روزہ حیات مستعار کے بعد خود بخود بھارت ماتا کی گود میں جا گرے۔ لیکن اللہ نے اگرچہ اس کے بچپن میں اسے ظاہری وسائل میں کمزور رکھا، لیکن اس نے اس ملک کے باسیوں کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا کہ انہوں نے نہ صرف انتہائی قلیل مدت میں اپنے مادر وطن کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، بلکہ اسے ایک ایجنسی بھی دی جس کا شمار دنیا کی بہترین بلکہ نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسیوں میں ہوتا ہے۔ معتبر روایات کے مطابق ISI کا بنیادی خیال قائد اعظم محمد علی جناح کے زرخیز دماغ میں موجود تھا، لیکن زندگی نے ان سے وفا نہ کی کہ وہ اس کی ارتقائی مناظر کی اپنی آنکھوں سے نظارہ کر سکے۔ اگرچہ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس انٹیلیجنس بیورو اور MI موجود تھی، لیکن جو عزت اور وقار ISI کے حصے میں آیا وہ شاید ہی کسی اور کی مقدر بن سکے۔ معزز خواتین و حضرات، کراچی میں عبداللہ ہارون روڈ پر واقع ایک چھوٹی سی عمارت میں معمولی فرنیچر کے ساتھ ISI کا دفتر کھولا گیا اور 14 جولائی 1948 کو دنیا کی اس عظیم انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ ایسے دور میں جب پاکستان کو اپنے دفاتر کے لیے اسٹیل کی فینیں تک میسر نہ تھی اور بیٹھنے کے لیے کرسیاں تک ناکافی تھی، ایسے ناخوشگوار ماحول میں اس ایجنسی کے معماروں نے اس کی تعمیر کچھ ایسے خلوص اور لگن کے ساتھ کی کہ آج دنیا بھر میں اس کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان ناسازگار موسم میں قائم ہونے والی اس عظیم ایجنسی کی سربراہ کرنل شاہد اور ان کے ساتھیوں نے عملی طور پر دنیا کو یہ باور کرایا کہ بقول شاعر ہمت عالی کے سامنے ہیچ ہے، ورنہ تصویر جام فیچ در فیچ ہے۔ انہوں نے لکڑی کی کریٹوں سے کرسیوں اور میزوں کا کام لیتے ہوئے اپنی جیب خاص سے بھی خرچ کر کے اپنے اس نومولود ادارے کے خود و خال کو سنوارا۔ ابتدا میں جبکہ ISI اپنی تعمیری مراحل سے گزر رہی تھی تو عملے کے افراد کے لیے تینوں مسلح افواج سے افرادی قوت حاصل کی گئی، لیکن بعد ازاں سویلین افراد بھی بھرتی کیے گئے، جن میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ ناظرین اکرامی، ملک کی اس نمایاں ناز ایجنسی کو ملک کی دفاع کے لیے ایک نافع ادارہ بنانے کے لیے ISI کے 2 ڈائریکٹروں سید کاظم رضا اور محمد حسین دین کا کردار کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا، جنہوں نے اپنی پوری توانائی صرف کرتے ہوئے اس ایجنسی کے ریکروٹوں کی تربیت کی۔ قوانین و ضوابط کے مطابق ISI کے سربراہ کرن شاہد حامد کی ذمہ داری تھی وہ اس کی کارکردگی کی رپورٹ چیف آف آرمی سٹاف کو بھیجے۔ اس موڑ پر ان کے نائب صاحبزادہ یعقوب خان، جو کہ بعد ازاں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی بنے، کو خراج تحسین پیش نہ کیا جائے تو ناانصافی ہوگی۔ جو اس وقت ایک میجر تھے اور انہوں نے اس ادارے کو تنکا جوڑ کر پاکستان کے لیے ایک ایسا آشیانہ بنا دیا جو آج تک مادر وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں، خواہ وہ اندرونی طرف ہو یا بیرونی طور پر، کو ناکام بنانے کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ ناظرین محترم، دنیا کی اس معزز اور معروف ایجنسی کو بین الاقوامی سطح پر دراصل شہرت اس وقت ملی جب پاکستان میں جنرل ضیاء کی عہدی حکومت میں اس وقت کی سپر پاور روس نے افغانستان میں اپنے قدم گاڑنے کی کوشش ہی ناکام کی۔ اور ظاہر ہے افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا پڑوسی بھی ہے، جس کے ساتھ پاکستان کی ہزاروں میل لمبی سرحد موجود ہے۔ ہم نے روس کے افغانستان پر اس حملے کو اپنی خود مختاری کے لیے ایک چیلنج کے طور پر لیا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اس کے بعد پاکستان کے باری سامنے نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس خونی موسم میں ISI نے وہ کردار ادا کیا کہ سرخ ریچھ کو اپنی بقا پڑ گئی، پرچہ اس میں امریکہ کی طرف سے بھی بہت مدد حاصل تھی، لیکن اس جنگ میں ہماری اس انٹیلیجنس ایجنسی کا کردار بنیادی تھا، جس کی وجہ سے روس کو پسپا ہونا پڑا، جبکہ اس کے بعد امریکہ کے نام نہاد دہشت گردی کی جنگ بھی، جو کہ افغانستان ہی کی سرزمین پر لڑی گئی، بھی اس ایجنسی کی جاندار کردار نے اس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ الغرض اس کے جوانوں نے دنیا سے یہ بات تسلیم کرانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی کہ ISI پاکستان کی وہ آنکھ ہے جو دشمنوں اور ان کی طرف سے کی جانے والی سازشوں کو رات کے اندھیرے میں بھی پہچاننے کی غلطی کبھی نہیں کرتی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہمارے حوصلہ افزائی کرے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔